اولاد جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے۔ اولاد چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے، اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے، شریعت محمدیہ نے، اللہ خالق و مالک نے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، اور وہ طریقے لڑکی کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بچیوں کے لیے وہ طریقے کچھ مختلف ہیں، بچوں کے لیے کچھ مختلف ہیں۔ لیکن ہمارا دین اسلام صرف بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتا ہے، نہ کہ اس حوالے سے کہ اولاد پیدا ہو، اولاد بیٹی کی شکل میں ہو جائے تو ہم اپنا منہ بسور لیں۔ بات کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے کئی نام نہاد مسلمان، توحید کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو موحد قرار دینے والے، جب ان کے ہاں اولاد بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو ان کا منہ بن جاتا ہے، منہ بسور لیتے ہیں، منہ کو چھپاتے پھرتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کرتے۔ یہ وہ ساری رسوم و رواج، وہ سارے رواج اور یہ کسٹم، یہ وہی جاہلانہ رواج ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جاہلانہ جو رسوم و رواج تھے، ان کا طریقہ تھا، اس کو نقل کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں اللہ نے رحمت دی ہے، رحمت سے تجھے نواز دیا ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہوتا غم کے مارے سیاہ ہو جاتا اور وہ دل ہی دل کے اندر کوڑنے لگ جاتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم کے لوگوں سے، اپنے خاندان سے، کنبے قبیلے سے چھپتا پھرتا، بچنے کی کوشش کرتا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو اللہ خالق و مالک نے اس کو اولاد بیٹی کی شکل میں دی ہے۔ وَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتا ہے کہ میں اس ذلت کو لے کے زندہ رہوں یا اس بچی کو زمین میں درگور کر دوں، زندہ گاڑ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ الا ساء ما یحکمون، خبردار کس قدر یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوسری آیت مبارکہ کے اندر یتوارا من القوم، وہی طریقہ، وہی انداز آج کے مسلمان کا، اور وہی طریقہ، وہی انداز تب کے جاہل ایک کافر اور مشرک کا ہوا کرتا تھا کہ جب اس کو بیٹی کی خبر دی جاتی کہ اللہ نے تجھے رحمت سے نوازا تو اس کا منہ بن جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، خوشی کے تاثرات جو ہوتے غائب ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ دین اسلام اولاد کے اندر حقوق کو مساوی قرار دیتا ہے، بیٹیوں کے اور بیٹوں کے حقوق کے اندر ہماری بہت تربیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبداللہ ناصر التربیہ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک حمزہ نامی بندہ تھا، بہت نیک، بہت صالح، اللہ کو ماننے والا، توحید پرست۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بیگم جو ہے وہ امید سے ہو جاتی ہے۔ اسے یہ امید تھی کہ میری بیگم جو ہے، میری بیوی جو ہے، زوجہ میری، وہ ابھی جنے گی تو ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ لیکن اللہ کو جو منظور، اولاد بیٹی کی شکل میں ہو جاتی ہے۔ حمزہ جو ہے وہ اس بات کی وجہ سے ناراض ہو کے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ رہائش کر لیتا ہے، سال ہا سال تک اپنے گھر میں نہیں آتا، صرف اسی وجہ سے کہ میرے گھر میں اللہ نے اولاد جو ہے وہ بیٹی کی شکل میں دی ہے۔ اس کی بیگم، اس کی زوجہ دل ہی دل میں کوڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ہائے حمزہ کو کیا ہو گیا، حمزہ ہمارے پاس نہیں آتا، ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے اولاد جو ہے وہ بیٹی کی شکل میں جنم دے دی۔ ہائے حمزہ، کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں
کہ میں اسی کو جنم دوں گی جو اللہ خالق و مالک نے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حمزہ یہ باتیں سنتا ہے تو رب سے ڈر کے اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہوگا کہ اولاد، اس کی پیدائش اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے کہ جو رحموں کے اندر جو ماں جو ہوتی ہے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے پھرتی ہے 5 چیزیں، ان میں سے ایک چیز کہ رحم کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز پرورش پا رہی ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، یہ تقدیر کے ساتھ ریلیٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمانی کا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا تب تک کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ 4 چیزوں پہ ایمان نہ لے آئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، فرمایا 81 نمبر حدیث ہے، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع باللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں کے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانی محمد الرسول اللہ، اور دوسری یہ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں، ویؤمن بالموت، اور جب تک وہ موت پہ، مرنے پہ ایمان نہ لے آئے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، والبعث بعد الموت، اور تیسری چیز جب تک وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں، اور چوتھی چیز وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، جب تک وہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اولاد، اس کی پیدائش، یہ چیز کس کے ساتھ منسلک؟ تقدیر کے ساتھ، جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ خالق و مالک نے آپ کی قسمت کے اندر، آپ کے نصیب کے اندر لکھ دیا وہی ملے گا۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی جد و جہد کر لیں، کاوش کر لیں، لیکن جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے آپ کو وہی ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ موقع ہوتا ہے اولاد کی پیدائش کا، بچے بچی کی پیدائش کا، یہ وہ موقع کہ جس پہ اگر آپ چاہیں تو اللہ خالق و مالک کے ہاں اپنے درجوں کو بلند کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر کے، نہ شکری کر کے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے سامنے گٹا دے جائیں، ویلیو لیس بنا دے اپنے آپ کو۔ ایک بندہ، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور دوسرا شخص اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو وہی یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ بہتر کون کہ جس نے الحمدللہ کا کلمہ پڑھا، اعلیٰ اور عرفہ کون؟ جس نے الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ رب کے ہاں درجے کس کے بلند ہوئے؟ جس نے رب کا شکر ادا کیا، اور جب شکر کیا جاتا ہے تو اللہ برکت رکھ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، عربی کا ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین، ما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت شفتین۔ سننے والے سن لے، جو نصیب، جو قسمت تیرے رب نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دی وہ تجھے پہنچ کے رہے گی، اگرچہ وہ تو 2 پہاڑوں کے نیچے کیا۔ تیرا مقدر، تیرا نصیب جو رب نے تیرے لکھے کے اندر لکھ دیا وہ تجھے مل کے رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ ما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت شفتین، اور جو تیرا نصیب نہیں، رب نے تیری قسمت میں نہیں لکھا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، تجھے نہیں ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد نورینہ عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے سپرد ہے، تو پھر کیوں نہ شکر کرتے ہو؟ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ہماری بعض خواتین کو، بعض بہنوں کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی جاتی ہے کہ تو بیٹے کو جنم دینے کے قابل ہے۔ ایک بچے، 2 3 4، بیٹی پہ بیٹی، بیٹی پہ بیٹی، اور طلاق دے دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ تو بیٹے کو جنم نہیں پیدا نہیں کر رہی، بچے کو پیدا نہیں کر رہی، بیٹے کو جنم نہیں دے رہی۔ اللہ کے بندو، کیا یہ معاملہ اس کی طاقت میں ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بیٹے اور بیٹی کو پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ جب وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بیٹے اور بیٹی کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، تو کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ کیوں نہیں اپنی سوسائٹی کا رخ موڑ دیتے؟ کیوں نہیں بتلاتے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ خالق و مالک نے ہمارے لیے جہنم سے پردہ بنا دیا، ہمارے لیے جہنم سے پردہ بنا دیا ہے، جہنم میں آگ کے رستے کے اندر رکاوٹ بنا دی ہے۔ حدیث سنتے جائیے گا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من آل جاریتین، کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ بالغ ہوگی، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی زبان سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ خالق و مالک نے 2 بیٹیاں دے دی، اس نے ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی، وہ بالغ ہوگی، پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ شخص کہ جس کو 2 بیٹیاں عطا کی گئی تھی، وہ شخص اور میں کل قیامت والے دن ان 2 انگلیوں کی طرح آپس میں ملتے جلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کم درجہ ہے، کم عہدہ ہے، سرداروں کے سردار، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین کے ساتھ جنت کے اندر ملنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا ہمیں موقع فراہم آ جائے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھی، ایک خاتون آتی ہے باہر اور آ کے دروازے کو نوک کرتی ہے، کھٹکھٹاتی ہے، میں باہر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں ایک خاتون 2 بچیاں بھوک سے بلک رہے۔ پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ میں نے وہ کھجور جو تھی وہ اس عورت کو دے دی، اس عورت نے وہ کھجور کو کھانے لگی، اس کی بچیوں نے اس کے پلو کو کھینچا اور اشارہ کیا کہ ماں جی ہم بھی بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کر کے ایک اس بیٹی کو دے دیا، دوسری اس بیٹی کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عائشہ، سیدہ عائشہ عفیفہ طاہرہ عنیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ سارے کا سارا واقعہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ایک خاتون آئی، 2 بچیاں تھی، یہ معاملہ ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات، کہ جو ان بچیوں میں سے، ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، بشیء، کسی چیز کی وجہ سے، فاحسن الیہن،
اس نے آزمائش کو آزمائش نہ سمجھا، مشکل کو مشکل نہ سمجھا، بلکہ ان بچیوں کے ساتھ اچھا رویہ کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کن لہو ستر من النار، وہ بچیاں اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ آج بچیوں کو منحوس سمجھنے والوں، بچیوں کی وجہ سے اپنے منہ کو بسورنے والوں، دل ہی دل میں کوڑنے والوں، ذرا سنو، بچیاں تو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجی، بچیاں تو اللہ خالق و مالک نے ہمارے لیے جہنم سے پردہ بنا دی، جہنم کی راہ میں رکاوٹ بنا دی۔ آج بچوں کو زیادہ پیار کرنے والوں اور بچیوں کو دور بھگانے والوں، ذرا سن لو، پیارے آقا کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، وہی معاملہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کو اللہ خالق و مالک بیٹیاں دے، وہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بعد ان کی اچھی جگہ پہ شادی کروائے۔ پیارے آقا نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچیاں اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں، پیارے آقا نے فرمایا وہ بھی اس کے لیے جہنم سے آگ بڑھ جائے گی۔ ایک اور صحابی اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر 1 بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، تربیت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اچھی جگہ پہ اس کی شادی کروائے، وہ بچی بھی کل قیامت والے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، آج گھر میں جائیے گا، تھوڑا سا انالیسس کیجئے گا، تجزیہ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نرینہ سے، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں سے نوازا ہے، گھر میں جائیے گا، دیکھیے گا، کچھ سامان لیتے جائیے گا ساتھ میں۔ بیٹا جو ہے آپ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے آپ کی جیب کی تلاشی لے گا۔ بیٹا آپ کے پاس آئے گا، سب سے پہلے اس سامان کو پکڑے گا جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اور بیٹی جو ہے اگر آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو آئے گی بابا پانی لا دو، آپ نے شوز پہنے ہوئے، آپ کے شوز اتروائے گی، آپ کی جرابیں اتروائے گی، بابا پانی لا دوں، کھانا کھانا، آرام کر لیں، سرہانہ لا کے دے گی، تکیہ لا کے دے گی، چادر کو درست کرے گی، آپ آرام کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، بیٹیاں تو اس قدر نرم دل ہوتی ہیں۔ کل کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، میں کلاس کے اندر پڑھا رہا تھا، بیٹیاں سامنے موجود تھیں، ایک بیٹی مسلسل روئے جا رہی۔ میں نے پوچھا بچے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ بچیاں کس قدر اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، مسلسل روئی جا رہی ہے۔ اس کی فیلوز نے بتایا کہ سر یہ بچی اس وجہ سے رو رہی ہے کہ اس کا نیا عبایا تھا، اس کا نیا برقع تھا، وہ پھٹ گیا کیل لگنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے رو رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ سل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ پھر روئی جا رہی ہے، میں ششپن کا شکار ہوتا جا رہا، بار بار سسپینس کے اندر جائی جا رہا۔ میں لیکچر پڑھا رہا ہوں، میں نے بعد میں پھر پوچھا بچے سے کہ بچے ذرا مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے، اصل میں وجہ کیا ہے کہ روئی جا رہی ہے، کسی کے چپ کروانے سے چپ ہی نہیں ہو رہی۔ بیٹی کہنے لگی سر بات یہ ہے کہ میں اپنے عبائے کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے بابا سارا دن محنت کرتے ہیں، ساری رات جاگ کے ہمارے لیے حلال رزق لے کے آتے ہیں، انہوں نے محنت کر کے کوشش کر کے میرے لیے عبایا خریدا تھا، میں اس کی قدر نہ کر سکی، میں نے اس عبایا کو اپنی غلطی کی وجہ سے کیل کے ساتھ اٹک گیا، وہ پھٹ گیا، میں اس کی قدر نہ کر سکی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ ایک بچی کے دل کے اندر اپنے والد کے لیے اس قدر محبت کے جذبات، اور آپ اس بچی کو منحوس سمجھ رہے ہیں، آپ اس بچی کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، آپ اس بچی کو کہہ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے میرے گھر میں نحوست ہے۔ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے ان موحدین کو جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بچیوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، بچیوں کو کہتے تو میرے گھر میں نحوست ہے، تیری وجہ سے میرا کام نہیں چل رہا،
میری قسمت تو رب نے کالی کر دی ہے، بیٹی ہی بیٹی۔ خدا رہا اللہ سے ڈر جاؤ، للہ ملک السماوات والارض۔ کیوں نہیں ڈرتے اپنے اس رب سے کہ جو اس ساری زمین و آسمان کا، ساری دنیا کا، کائنات کا خالق و مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں آگے تھوڑا سا پڑھاتا ہوں۔ بیٹی کی پیدائش، بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرنا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک روایت ملتی ہے، لیکن اس روایت کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں۔ کئی محدثین نے، کئی ناقدین نے اس روایت کو، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ کان کے اندر اذان دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ کان کے اندر اذان دینا یہ ثابت نہیں، لیکن میرے بھائیوں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کی پوری امت جو ہے وہ اس کام یہ کر رہی ہے، اپنے بچوں کے کان کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے اذان کہلواتی ہے، ساری کی ساری امت۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ساری کی ساری امت پیارے آقا کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، گمراہی پہ جمع ہو جائے؟ اور بعض مفسرین نے، بعض محدثین نے اس کا انالیسس کیا اور کہا کہ اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچی کو تو سمجھ نہیں آتی، نہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید اس وجہ سے اذان دی جاتی ہے کہ اس دنیا کائنات کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر جو آواز پڑے، جو صدا لگے، جو ندا آئے، وہ اللہ اکبر کی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا کی رسالت کی ہو، اور جب آئے تو اللہ کی اذان، اللہ کی ندا، اللہ کی پکار کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے کلمات کو سننے کے ساتھ آئے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اپنے جو مردے ہوتے ہیں، جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے انسان کہ اس کے سانس، آخری سانس چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے جو قریب المرگ ہوتے ہیں ان کو کلمے کی تاکید کیا کرو، تلقین کیا کرو، آئے تو رب کے کلمے کے ساتھ، آئے تو رب کی بڑائی کو سن کے، اور جب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کلمات کے ساتھ جائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب تعالیٰ نے توفیق دی، سانسوں نے وفا دی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے آگے جو ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ ولادت کے بعد ہمیں کون کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہماری شریعت محمدیہ کے مطابق ہیں، اور کون سی ایسی رسوم و رواج ہیں اور ایسی بدعات ہیں کہ جو ہمارے ماحول کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بچے کی ولادت پہ کی جاتی ہیں۔ اللہ خالق و مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔